باپ بڑے نیک ہوتے ہیں تب جا کر کوئی شیخ عبد القادر جیلانی بنتا ہے. جب ماں سیدہ ام الورا ماہ نور ہو، باپ سید غیاث الدین جیسا ہو، تب جا کر کوئی خواجہ اجمیر بنتا ہے. جب باپ متقی ہو اور ماں رات بھر مصلی پر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والی ہو، تب کوئی ان کی کوکھ سے جو بیٹا آتا ہے احمد رضا اعلیٰ حضرت بنتا ہے. ہم تو ایسے ہی چاہتے ہیں بچے نیک ہو جائیں، اچھے ہو جائیں. کہاں سے اچھے بنیں گے؟ تمہیں ان کے رشتے اگر اچھا کرنا ہے تو پہلے خود نیک بنو، پھر دیکھو ان کے رشتے تمہیں تلاش نہیں کرنا پڑے، غیب سے اللہ ان کے رشتوں کا انتظام فرما دے. مدینہ پاک میں ایک بیوہ عورت ایک بیٹی ہے، ایک بیوہ عورت اس کی ایک بیٹی. توجہ کریں، بیوہ عورت ایک، اس کی بیٹی، کوئی گزارا نہیں. جب شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے تو ایک بیوہ کے سامنے جو مشکلیں آتی ہیں وہ بیان کے قابل نہیں. یار شوہر کیا ہوتا ہے جب یہ دنیا سے جاتا ہے تب پتہ لگتا ہے. آج تو بڑی ہم نے لان تان کی ہے. میری ماں بہنوں اپنے شوہروں کا ادب کیا کرو، ان کی قدر کیا کرو. یہ گھروں سے نکلا کریں ان کے لیے دعائیں کیا کرو، جب لوٹ آئیں تو سجدے شکر کیا کرو. اس لیے یہ رہتے ہیں تمہاری حکومت ہے، یہ ہیں تب تک تمہاری طاقت ہے. جب تک یہ سلامت ہے تیرا وجود سلامت ہے. جس دن ان کا جنازہ نکل جائے گا نا، تیری طاقت گھر سے نکل جائے گی. پھر کوئی تجھے منہ لگانے والا نہیں ہوگا، پھر تو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا. ہر طرح سے ٹوٹ جائے گی، کوئی منہ نہ لگائے گا، بات نہ کرے گا، کسی محفل میں تمہیں شامل نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. تمہیں ناکارہ سمجھ کر اور تمہیں مرہوس سمجھ کر جو زمانے والے یہ تمہیں چھوڑ دیں گے. اس لیے کہتا ہوں بڑا ان کا ادب کیا کرو. مدینہ پاک میں وہ عورت بیوہ جس کے شوہر دنیا میں نہ رہے، ایک بیٹی ہے. اللہ پر گزارا بڑا مشکل ہے، کیسے گزارا کیا جائے؟ ایک اس کے گھر کے اندر ایک جانور ہے، دودھ دیتی ہے. اللہ پر دودھ بیچ کر وہ بیوہ خاتون گزارا کر رہی تھی. اللہ پر بیٹی بڑھتی رہی، جوان ہونے کے قریب آ گئی. اس کے بعد ایک دن ایسا بھی آیا ہے، دودھ بیچ کر وہ رقم جمع کرتی رہی، لیکن اس کی بیٹی بڑی نیک تھی. حضرت عمر کا دور ہے. اللہ اکبر. کون عمر ہے؟ رات میں مدینے کی گلیوں میں گشت لگایا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، جو بھوکا سو رہا ہو، جس کے پیٹ میں کھانا نہ گیا ہو. کل میدان محشر میں خدا پوچھے گا عمر تیری حکومت تھی، تیرا دور تھا، تیرے دور حکومت میں ایک انسان بھوک کی وجہ سے پوری رات بلکتا رہا، سوتا رہا. تو آرام سے اپنے گھروں میں سوتا رہا، وہ پوری رات بلکتا رہا، تو آرام سے سوتا رہا. اللہ پر عمر کے بعد جواب کیا ہوگا؟ وہ حکومت کرنے والوں، اگر اللہ تمہیں حکومت عطا کرے، اگر لوگوں کا امیر بنا دے تو لوگوں پر ظلم نہیں کرنا، لوگوں کو پوچھتے رہنا کوئی غریب تو نہیں ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی بیوہ تو نہیں ہے، کوئی یتیم تو نہیں ہے جسے لباس کی ضرورت ہو، کوئی بھوکا تو نہیں ہے جس کو کھانے کی ضرورت ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے جس کے بچے اس کے دامن سے لپٹ کر کہہ رہے ہو ماں مجھے کھانا چاہیے، ماں مجھے یہ چیز چاہیے. آج سیب تمہارے بچے کھاتے ہیں تو موٹا بکلا چھیل کر پھینک دیتے ہیں. یار کبھی سوچا کرو یتیم بچے، وہ جنہیں سیب کبھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، بڑے فروٹ دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں. اپنے گھروں میں ہم نے طرح کے فروٹ کا انتظام کیا ہے، لیکن قسم خدا کی کبھی تو خیال کر لیا کرو کہ غریب بچے بھی رہا کرتے ہیں، ان کے گھر میں بھی یہ تھیلی لے جایا کرو. اس لیے جب یتیم کے گھر میں یہ تھیلی لے جاؤ گے تو ادھر یتیم راضی ہوگا، ادھر مدینے والا مصطفیٰ راضی ہوگا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ماشاءاللہ بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر کا دور. اور کون عمر کہتے ہیں؟ اگر یہاں میری حکومت میں دریا کے کنارے ایک کتا بھی مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا عمر تیری حکومت تھی. اللہ اکبر. اگر ہمیں چیئرمین بنا دیا نا، کسی نے چیئرمین بنا دیا تو انصاف نہیں کرے، گاؤں کا پردھان بنا دیا تو پھولے نہیں سماتا ہے. کیا آسان ہوتا ہے؟ بڑا کٹھن ہوتا ہے. حضرت عمر راتوں میں گشت لگایا کرتے، کہیں بھوکا تو نہیں سو رہا. میری حکومت مجھ سے پوچھا جائے گا. اچانک حضرت عمر رات کے اندھیرے میں عمر
چلتے رہے ایسا دروازہ آیا جو لاک تھا، بند تھا۔ اللہ پر اس گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی، بیٹی ایک ماں ہے، ماں بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دے، اللہ پر تیرے رشتے کا انتظام کرنا ہے، تیری شادی کا انتظام کرنا ہے، اگر تو جوان ہو چکی ہے اب شادی کا انتظام کرنا، خوب جانتی ہے بیٹی تیرا باپ تیرے باپ تیرے پاس نہیں ہے، تیرا باپ دنیا میں نہیں ہے، تیرا باپ ہوتا تو مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی، تیرا باپ ہوتا مجھے کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، اس لیے تیرا باپ بھی نہیں، جن کے باپ نہیں ہوتا ہویا کرتے ہیں ان کے آگے پریشانی آیا کرتی ہے، بیٹی دودھ میں پانی ملا۔ اللہ اکبر، بیٹی کہتی نہیں باپ دودھ میں پانی نہیں ملایا جائے گا، تو جانتی نہیں عمر نے اعلان کیا ہے کوئی دودھ میں پانی کی ملاوٹ کر کے نہیں بیچے گا، یہ عمر کا اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، نعرے رسالت، پیر طریقت، نعرے تکبیر، حضرت سید انس۔ بیٹھ جا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کی جلوہ بری ہو چکی ہے، جن کا بڑی شدت سے انتظار تھا ہم سبوں کو، چہروں کو دیکھیں اور نیکیوں میں اضافہ کرتے رہیں، بات سمجھ میں آئے تو لے کر چلے جانا، ورنہ مجھے دے دینا، جہاں سے آیا وہیں لے کر چلا جاؤں گا۔ مدینے کے گلیوں میں عمر رات کے وقت میں گشت لگا رہے ہیں، رات کے وقت میں گشت لگا رہے ہیں۔ اللہ پر بیٹی سے ماں نے کہا تھا بیٹی تو جوان ہو گئی، باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، اگر باپ ہوتا تو مجھ پہ ذمہ داری نہیں ہوتی، ایسا کر دودھ میں پانی کو ملا دے، جب دودھ میں پانی ملاوٹ کر کے بیچے گی تو رقم زیادہ آئے گی، دولت زیادہ ملے گی۔ اللہ پر دولت زیادہ آئے گی۔ بیٹی کہہ رہی تھی ماں تو نے سنا نہیں ہے کہ حضرت عمر نے اعلان کیا ہے مدینے میں دودھ ملاوٹ کر کے کوئی نہیں بیچے گا۔ اللہ پر بیٹی کہتی ہے نہیں ماں ایسا میں نہیں کر سکتی ہو، دودھ میں پانی ملا کر بیچنے والوں، حضرت عمر کے دور میں مدینے پاک میں کوئی دودھ میں پانی نہیں ملاتا تھا اور ملاوٹ کے ساتھ دودھ نہیں بیچتا تھا۔ کتنے لوگ دودھ میں پانی ملا کر بیچا کرتے ہیں، کتنے لوگ دکانیں جو چلایا کرتے ہیں، آج دکانوں میں ناپ تول میں کمی کر کے دے رہے ہیں۔ اللہ پر ناجائز حرام رقم جو تمہارے پیٹ میں جائے گی پھر تمہارے دلوں میں اجالے نہیں پیدا ہوگے۔ توجہ کرے، سرکار علیہ السلام کا شہر مدینہ ہے، عمر کا دور ہے، کہا لانے بیٹی تجھے پتا نہیں ہے، تیرا باپ دنیا میں اگر ہوتا تو مجھے فکر نہیں ہوتی۔ بیٹی نے منع کیا نہیں ایسا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ پر حضرت عمر گشت لگاتے آخر اسی دروازے کے قریب کھڑے ہیں جس دروازے پر وہ آواز آ رہی تھی۔ بیٹی سے ماں جب کہتی جا رہی تھی تو بیٹی کہہ رہی تھی نہیں ایسا نہیں کرنا ہے، عمر کا اعلان ہوا ہے۔ تو رات کے اندھیرے میں اس ماں نے بیٹی سے کہا تھا او بیٹی تجھے پتا ہے عمر رات کے اندھیرے میں عمر کا کیا کام ہے، عمر دیکھ تھوڑی رہا ہے، ملا لینا کون دیکھ رہا ہے۔ تب اس بیٹی نے کہا تھا اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ پر بیٹی نے کہا تھا ماں میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں۔ اللہ پر اس کے بعد رات کا اندھیرا چھٹنے لگا، حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا تھا اس مکان کے نشاندہی کر لو۔ اللہ پر نشان لگایا گیا، صبح کے سویرے نمودار ہونے لگے۔ جب صبح کا سورج نکلا ہے اس کے بعد اپنے غلام کو بلا کر حضرت عمر نے کہا تھا جاؤ دیکھ کر آؤ وہ اس گھر کے اندر کون کون رہتا ہے۔ اللہ پر غلام آتے ہیں، آنے کے بعد دیکھتے ہیں اور پورا پتہ لگاتے ہیں اس گھر کے اندر ایک ماں رہتی ایک بیٹی رہتی ہے، پورا پتہ لگایا شوہر کا پتہ نہیں ہے، شوہر دنیا سے چلا گیا۔ اللہ پر ایک بیوہ خاتون ہے اور اسی بیوہ خاتون کی ایک جوان بیٹی ہے۔ اللہ پر جب غلام پتہ کر کے گیا ہے حضرت عمر کے پاس جانے کے بعد کہا تھا اے امیر المومنین وہاں پر ایک بیٹی رہتی ہے اور ایک اس کی ماں ہے جو بیوہ ہے، شوہر کا سایہ نہیں ہے۔ اللہ پر حضرت امیر المومنین نے اپنے بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد کہا تھا کون میرا بیٹا ہے جس کے لیے ہم نے بیٹی کا انتظام کر لیا ہے، کون رشتہ کرے گا، ایسی بیٹی کا انتظام کیا ہے جسے اللہ نے پارسا بنایا ہے، تو رات کے اندھیرے میں بھی اپنے رب سے ڈرنے والی ہے، رات کی تاریکی میں بھی اپنے رب سے ڈرا کرتی ہے۔ اللہ پر سارے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بیٹے نے کہا امیر المومنین ابا میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر فیصلہ آپ کا ہوگا تو آپ کا بیٹا نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ اکبر،
ایک بیٹا تیار ہو گیا ہے، اس کے بعد غلام کو بھیجا ہے، جاؤ اس کے گھر چلے جاؤ اور اس سے کہنا کہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ امیر المومنین نے اپنے بیٹے کے لیے مانگا ہے۔ اللہ پر غلام جیسے ہی آئے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں تیری بیٹی کا نکاح امیر المومنین اپنے بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پر وہ بے ساختہ کہنے لگی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل پر جو حکومت کر رہا ہو، امیر المومنین کا بیٹا، کہاں ایک غریب کی بیٹی، کہاں امیر کا بیٹا، کہاں ایک غریب کی ایک بیوہ کی بیٹی، امیر المومنین عمر کیسے نکاح کر سکتے ہیں؟ ان کا بیٹا کیسے نکاح کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ مذاق نہیں ہے، یہ کوئی ہنسی کی بات نہیں ہے، توجہ کرے پیارے۔ امیر المومنین نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا ہے اور جب اس کی ماں نے اتنا کہا ہے تو غلام کہنے لگا ہے نہیں، امیر المومنین سچ کہہ رہے ہیں، وہ اپنے بیٹے سے تیری بیٹی کا نکاح کریں گے۔ اللہ پر ایک بیٹا جب تیار ہوا، تاریخ ڈیسائیڈ کر دی گئی ہے۔ اللہ پر تم جانتے ہو بیٹی کون ہے؟ تو رات کے اندھیرے میں بھی جھوٹ نہیں بولتی ہے۔ حضرت عمر نے اس بیٹی کے رشتے کو اپنے بیٹے کے ساتھ کیسے قبول فرمایا ہے؟ یار میں تم سے کہنا چاہتا ہوں، آج اگر بیٹیاں سیریل دیکھیں گی اور یہ گانے سنے گی، گانے گائیں گی تو ان کے رشتوں میں رکاوٹیں آئیں گی۔ اگر بیٹیاں نیک ہوتی ہے اور بیٹے نیک ہو جائے تو تمہیں رشتے نہیں ڈھونڈنا پڑے گی، اللہ غیب سے رشتوں کا انتظام کر دے۔ نیک تو بنو، آج 4 سال ہو گئے تو رشتہ نہیں ملتا ہے، 10 سال گزر جاتے ہیں رشتہ نہیں ملتا ہے۔ جب فارسہ بیٹیاں ہوتی ہیں تو اللہ غیب سے رشتوں کا انتظام کرتا ہے۔ بنو تو ایسی۔ ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، حضرت تشریف لے آئے ہیں اور میں چاہتا ہوں یہیں سے اپنی بات ختم کر دوں۔ رب کریم جو میں نے کہا اس میں خطائیں جو ہو گئے اپنے کرم سے معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔